السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، کوئی بھی تمہارے گھر میں کوئی شکل نظر آئے تو پہلے اسے پوچھ لو تو جنات تو نہیں ہے، جنات ہے تو چلا جا۔ وہ کوئی جواب نہ دے، پھر اس کو جیسے سانپ نظر آ گیا یا کوئی بچھو نظر آ گیا تو یہ پوچھ لے کہ تو جنات تو نہیں ہے، یا اس کی سرخی یہ رکھ دو کہ جنات کا ایک زبردست قصہ، تاکہ جو ہے آدمی آسانی سے سمجھ سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ دہلی میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ تحریر فرما رہے تھے، قلمدار رکھا ہوا تھا۔ ایک بار نظر اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا سانپ موجود ہے سامنے۔ آپ مشغول تھے، اسے انہماک کی حالت میں قلمدان سے چاقو نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، سانپ کو مار ڈالا اور بدستور لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں نظر اٹھی تو سانپ کو وہاں نہ پایا۔ 2 ٹکڑے کیے تھے تو سانپ تو وہیں رہنا چاہیے نا، سانپ تھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سپاہی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا نظر آیا۔ یہ کہا، حضرت چلیے، بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں۔ یہ خالی ذہن، انہیں کچھ پتا نہیں کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، کون سا بادشاہ بلا رہا ہے بھائی۔ اس کے ساتھ ہو لیے۔ جب اس نے جنگل کا رخ کیا تو ان کو کچھ شبہ گزرا کہ یہ تو کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہاں تک کہ اس نے غار میں داخل ہونے کے لیے ان سے کہا، حضرت سے کہ حضرت یہ غار میں چلیے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، کچھ چکر ہے، اللہ معاف کرے، کہیں پھنس تو نہیں گیا میں۔ کچھ دور اندر غار میں جا کر انہیں شاہی عدالت نظر آئی، کورٹ، جہاں ایک شخص مقتول پڑا تھا۔ یہ جناتوں کی کورٹ تھی، یہ جناتوں کی کورٹ تھی، جناتوں کے قاضی تھے، اور وہ جو سانپ جو تھا وہ جنات تھا جس کو قتل کیا تھا۔ ایک مقتول پڑا ہے، لاش رکھی ہے۔ مدعی نے دعویٰ کیا کہ میرے رشتہ دار کا قاتل یہ انسان ہے۔ مولوی صاحب نے انکار فرمایا کہ میں نے تو نہیں مارا۔ بلاخر بادشاہ نے 2 سفید داڑھی والے شخص اس کے دائیں بائیں طرف بیٹھے تھے، ان کو دیکھا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو۔ 2 آدمی بیٹھے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی نے یہ حدیث پڑھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے جو اپنی صورت بدلے اس کو قتل کر دو۔ اس جنات نے چونکہ اپنی صورت بدل کر سانپ کی شکل اختیار کر لی تھی، لہذا بموجب حدیث مذکور کے اس کے قاتل پر قصاص واجب نہیں ہوتا۔ اب یہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بھی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ جنات تھا، وہ بڑے عالم تھے جنات کے، اور انہوں نے کہا کہ میں صحابی ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور میں نے یہ حدیث سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تب جا کر جو ہے حضرت کی جان بچی، ورنہ حضرت کے بھی قتل کر دیتے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے، یہ قصہ میں نے ترجمان السنہ جلد 3 صفحہ 238 سے لیا ہے۔ یہ قصے کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس لیے کوئی بھی چیز انوکھی گھر میں دیکھو تو پہلے پوچھ لو مارنے سے پہلے کہ بھی تم جو ہے جنات تو نہیں، جنات تو چلا جائے گا وہ، اور اگر نہیں جاتا اسے قتل کر دو، اسے مار دو، تو آپ پر کوئی چیز آئے گی نہیں۔ اسی لیے یہ جو اللہ والے تھے یہ تو پھنس گئے تھے، جنازہ رکھا ہوا ہے، بڑے پریشان ہیں کہ صاحب کیا، سارے جنات، سارے بادشاہ، وزیر،
پولیس، فوج، یہ ساری چیزیں ان کے یہاں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس لیے شاہ ولی انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ہم جن ہیں، اور ہماری عمریں اتنی طویل ہیں کہ الحمدللہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہے اور یہ حدیث سنی۔ تب جا کر جو قاضی تھا، بادشاہ تھا، اس نے ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ قصور اس میں جنات کا تھا، حضرت کا نہیں تھا، کہ جنات نے اپنی شکل بدل دی تھی، شکل بدل کر سانپ بن کے آ گیا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ سانپ سامنے ہوگا تو آدمی ڈرے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ بس اس لیے ہمیشہ اپنے گھروں میں بھی اس چیز کا خیال رکھو۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھا کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، اس سے شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، کار میں بیٹھو آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھو۔ ہمارا سفر ہوا تھا لندن سے مکہ مکرمہ بائی کار، ہمارا سفر ہوا تھا 1978 میں۔ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے والد صاحب بھی لندن میں موجود تھے، تو حضرت نے کہا کہ میری نصیحت یاد رکھنا، جب بھی کار میں بیٹھو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لو، اللہ محفوظ رکھے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور رات کے وقت میں زیادہ ڈرائیونگ مت کرنا۔ تیسری نصیحت یہ کہ ڈرائیور کے پاس جو بیٹھے وہ سوئے نہیں۔ یہ 3 باتیں حضرت نے فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت عافیت کے ساتھ لندن سے مکہ مکرمہ بذریعہ کار اللہ نے ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے ایک سفر ہمارا بذریعہ کار ہوا تھا شکاگو سے سینڈیاگو۔ اب وہ جو امریکہ کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ شکاگو کہاں ہے اور سینڈیاگو کہاں ہے، وہ جانتے ہیں کہ سینڈیاگو کہاں ہے۔ ایک کنارہ یہ، ایک کنارہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت پہنچایا عافیت کے ساتھ۔ اس لیے یہ جناتوں پر میں نے 1-2 سبق دے دیے آپ کو، اس کا خوب خیال رکھیں کہ گھر میں آیت الکرسی پڑھنے کا خوب معمول بنا ہے۔ رات کو بچہ سو رہا ہے اس پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری ہر برائی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من شر الانس والجن۔ اے اللہ، انسان اور جنات کی برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔